الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے۔ اور اے نبی آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، وہ لوگ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ جو حج یا عمرہ کرے اللہ کے گھر کا تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ ان کا طواف بھی کرے، اور جو کچھ مزید بھلائی کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدرداں اور بڑے جانکار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اللہ پاک اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، مختلف مراحل سے آزماتے ہیں، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ہر مرحلے میں، ہر حال میں صابر اور شاکر بن کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوف کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ خوف کے ذریعے سے اس طرح اللہ آزماتے ہیں کہ آخر اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں میرا خوف ہے یا کسی اپنے مرید کا خوف ہے، استاذ کا خوف ہے، یا اپنے بڑوں کا خوف ہے، باپ کا خوف ہے، کس کا خوف ہے؟ انسان کے اوپر خطرات آ رہے ہیں، آخر ان خطرات میں، ان خطرات سے ڈر اسے لگ رہا ہے، وہ خطرات سے وہ بھاگ رہا ہے، یا یہ پھر یہ کہ وہ میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے بھی آزماتے ہیں۔ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، نہ دین نہ دنیا، اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کے خلاف بھی وہ واویلا مچاتا ہے، برے الفاظ وہ بولتا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بھوک دے کر بھی تمہیں آزماتے ہیں کہ آخر تم بھوک کی حالت میں تم اس مصیبت کے عالم میں صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مالوں میں کمی، جانوں میں کمی، پھلوں میں کمی کس سے بھی آزماتے ہیں۔ مال میں کمی کہ ایک انسان کو، ایک بزنس مین کو امید ہوتی ہے کہ اس بار کے سیزن میں انشاءاللہ ہم 2 لاکھ روپیہ کمائیں گے، لیکن 50,000 تک وہ سمت ہو جاتا ہے، اس کا مور تک نہیں نکل پاتا ہے، جو اصل مال ہے وہ تک نہیں نکل پاتا ہے، راس المال، بڑی پریشانی آتی ہے۔ جان سے بھی اللہ آزماتے ہیں، جان میں کمی کے ذریعے سے۔ ایک جوان بیٹا ہے، امید ہے، تمنا ہے دل میں کہ دنیا بسائیں گے، لیکن اللہ پاک عین جوانی کے وقت جب ایک جوان بیٹے کو اٹھا لے تو ایک ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی آزماتے ہیں۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے بھی آزماتے ہیں۔ پھل، اناج، ایک کسان کو امید ہوتی ہے کہ اس بار انشاءاللہ 1 کٹھے میں 4 من ہم یا 3 من ہم اس بار جو ہے نکالیں گے، لیکن 50 کلو یا 1 من ہی میں سمت ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مرحلوں میں، ان پریشانی کے عالم میں جب میرا بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ نبی آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ صابرین کی تعریف فرماتے ہیں کہ صابر وہ ہے جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس زبان پہ برے الفاظ نہیں لاتا ہے، واویلا نہیں مچاتا ہے، وہ صرف اتنا کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ مصیبت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کا حل بھی اللہ نکالے گا۔ اسی لیے سنت اور مستحب ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا چاہیے۔ مصیبت کہتے ہیں کس کو؟ ہر وہ چیز، ہر وہ امر جس سے انسان کے دل کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے۔
اگر جوتے کا پھیتا بھی ٹوٹ جائے تو انسان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس موقع پر بھی انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ لیکن ان موقع پر جو انسان صبر کرتا ہے، انجام اور انعام اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات ہیں، بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اور اصل ہدایت کا مستحق وہی ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو خانہ کعبہ کے دائیں اور بائیں ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا سعی کیا جاتا ہے، جو ارکان حج اور واجبات عمرہ اور حج میں سے ہے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، اللہ پاک نے حضرت حاجرہ کی ادا کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کفار مکہ سعی کیا کرتے تھے صفا اور مروہ کا، لیکن ان دونوں پہاڑیوں پر انہوں نے مورتیاں نصب کر رکھی تھی، اور جب صفا یا مروے پر جاتے دوڑتے ہوئے اور پہنچتے تو اپنی مورتیوں کو وہ سلامی دیا کرتے تھے، لیکن جب یہی لوگ ایمان لائے تو انہیں ان پہاڑیوں سے نفرت سی ہو گئی۔ 360 بت ختم ہو گئے، وہ مورتیاں بھی ختم ہو گئی، صرف پہاڑ باقی ہے۔ لیکن وہی یہ لوگ جو کفار مکہ زمانے جاہلیت میں تھے، جب ایمان قبول کیا، صحابہ بنے، تو انہیں ان پہاڑیوں سے نفرت سی ہو گئی اور وہ صحیح سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا اسے منحوس مت سمجھو، یہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، لہٰذا جو حج کرے، جو عمرہ کرے، تو کوئی ان کے اوپر یہ حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا وہ طواف یعنی سعی کرے۔ اسی لیے اور دیگر ائمہ کے نزدیک طواف کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کرنا یہ فرض ہے، لیکن امام اعظم اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے۔ اللہ فرماتے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اس کے علاوہ بھی مزید اگر کوئی نیکی کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، تو اللہ پاک اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں اور اسے رائگاں جانے نہیں دیتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔